علم نور ہے، علم نور ہے، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج پھر اپنا سلسلہ علم نور ہے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا عشق و محبت تھا، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوماً ترجمہ عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کی آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر بلند نہیں ہوتی۔ آگے جو ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت اپنے تقوی کے لیے پسند کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو اپنے لیے، اپنے تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں کو منتخب کرتا ہے کہ جن کی آوازیں اس اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر بلند نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن ارشاد فرمایا، جب کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سختیاں شروع کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنا شروع کیا، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے صدیق تیار رہنا، کبھی بھی ہمیں ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، اور جب ہمیں ہجرت کا حکم آئے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، اس کے بعد کافی عرصہ گزرا، اور آخر کار جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ہوئی کہ آپ ہجرت کر جائیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کاشانہ مبارک سے نکلے، وہ موضوع تو کچھ الگ ہے کہ کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے سروں پر ریت ڈالتے ہوئے نکلتے گئے۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کنڈی وہ کھلی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابوبکر صدیق، کیا تم اسی طرح گھر کی کنڈی کھلی رکھتے ہو؟ کیا تم اس کنڈی کو بند نہیں کرتے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، دیکھیے ان کی محبت کیسی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، جس دن سے آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے ابوبکر تیار رہنا، کبھی بھی وحی آ سکتی ہے اور ہم ہجرت کر کے چلے جائیں گے، تو اس دن سے اے اللہ کے محبوب میں نے آج تک کنڈی نہیں لگائی، اپنے دروازے کو آج تک بند نہیں کیا، اسی وجہ سے کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کا حکم آ سکتا ہے اور ہم ہجرت کر جائیں گے۔ تو
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ بالآخر جب غار ثور کے پاس پہنچے تو کون اس واقعہ سے کس کو وہ واقعہ معلوم نہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی صفائی کی آپ نے اور تمام سوراخوں کو کپڑا رکھ کر بند کیا، جب ایک سوراخ رہ گیا تو آپ نے اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر سو گئے، استراحت فرمانے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سو گئے تو ایک سانپ ان بلوں کے اندر سے ہوتا ہوا کبھی ایک سوراخ سے باہر آتا، کبھی دوسرے سوراخ سے باہر آتا، لیکن اس کو کوئی راستہ باہر نکلنے کا نہ ملا۔ تو آخر کار اسے انسانی خون کی بو محسوس ہوئی کہ اس نے سوچا کہ یہی راستہ ہے جہاں سے میں باہر نکل سکوں گا۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سانپ کا کام کیا ہے؟ فطرت ہے کہ اس نے ڈسنا ہے، اس نے ڈسنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاؤں مبارک پر اس نے ڈس اتنا ڈسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت درد کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور وہ آنسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر پڑے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے ان آنسوؤں کے پڑنے کی وجہ سے، تو پوچھا اے ابوبکر صدیق کیا ہوا، تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ اب جب ہم اپنا حال دیکھیں، ہم تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اور کوئی ہم سے پوچھے بھائی کیا ہوا، تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ ہم اپنا رویہ اس وقت دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ہم سے کوئی بات کرے تو ہم اس کو الٹا جواب دیتے ہیں آگے سے، چاہے ہم اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، چاہے اس کے ساتھ نام کے ساتھ ہم بعد میں کتنے القابات لگاتے ہوں، لیکن جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں کوئی ہم سے اچھی سی بات کرے لیکن ہم اس کو اچھا جواب نہ دیں گے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت تکلیف میں ہم ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تکلیف میں تھے، حضور نے آپ سے دریافت کیا ابوبکر کس چیز نے تمہیں رلایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ پر میرے والدین قربان ہو جائیں، اے اللہ کے محبوب مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جو جواب اپنے میٹھے انداز سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب میرے والدین آپ کے قدموں پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگایا۔ ان کو لعاب دہن کہ جس کی یہ شان تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن منہ سے نکالتے تو صحابہ کرام ہاتھوں کو آگے کر لیتے اور ان ہاتھوں پر لعاب دہن لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ وہ لعاب دہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر لگایا تو جب آپ سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اے ابوبکر صدیق آپ بتاؤ کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے میرے آقا اب میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ کبھی مجھے کوئی تکلیف پیش ہی نہیں آئی تھی۔ اب میرا پاؤں ایسا تندرست ہو گیا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کبھی تکلیف پیش ہی نہیں آئی۔ تو وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن کی یہ شان ہے، تو سوچئے پھر میرے آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اور وہ صحابی جو حضور کی بارگاہ میں اتنا ادب کے ساتھ بولتے تھے تو اللہ رب العزت نے ایسوں ہی کے لیے فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تقوی کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی متقی لوگوں میں داخلہ فرما دے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی جان مال عزت آپ سب سے بڑھ کر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈھیروں ڈھیر درود پڑھ کر بے شمار نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.